हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज की कहानी का उन्वान है ख्वाब बने अजाब। अक्सर लड़कियां ख्वाबों में रहती बसती हैं। मैं भी इन्हीं में से थी। जो मुझ पर बीती ऐसी कहानियां कम ही लिखी और बयान की जाती हैं। अक्सर वालिदैन अपने बच्चियों के फ़राइज़ से जल्द सुबकुदोश होने की खातिर इनकी मंगनी या निकाह बहुत कम उम्री में कर देते हैं, और इनमें से कुछ खुश नसीब तो वक्त पर अपने घरों की हो जाती हैं और कुछ मुझ जैसी ऐसी बदनसीब होती हैं जो खुशियों का मुंह देखने को तरसती रह जाती हैं। वालिद साहब ने अपने दूर के रिश्तेदार के साहबजादे गुले रुख से मेरा रिश्ता तय करके कुछ अरसे बाद इसके साथ मेरा निकाह कर दिया, जबकि रुखसती बाद में होना करार पाई क्योंकि लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था। निकाह से चंद दिन कबल गुले रुख हमारे घर आया। मैंने खिड़की से देखा। वो गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, जबकि वो आला तालीम हासिल कर रहा था। माँ ने मुझे तलकीन की कि तुम भी तालीम की तरफ तवज्जो दो ताकि तेरे ससुराल वाले ये ना कहें कि हमारी बहू को तालीम का शौर ही नहीं। लेकिन मैं पढ़ाई की बजाय दिन रात अपने होने वाले जीवन साथी के ख्यालों में खोई रहने लगी। सहेलियां और बहनें मुझे खुशकिस्मत समझती थीं कि मेरा रिश्ता इतने अच्छे लड़के के साथ हो गया था। ये रिश्ता 3 साल रहा। फिर किसी जालिम की ऐसी नज़र लगी कि गुले रुख को इसके कबीले के दुश्मनों ने गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया। हमको किसी ने ना बताया कि ये दरीना दुश्मनी का नतीजा था या वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। इस सानहे के बाद जैसे मैं जीना ही भूल गई थी। बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगी। माँ से कह दिया कि अब कोई रिश्ता आए तो जवाब दे देना, अब मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद कई रिश्ते आए, मगर मैं ख़ुद को शादी के लिए आमादा न कर पाई। बिलाखिर वालिद साहब ने एक रिश्ता मेरी छोटी बहन के लिए कबूल कर लिया और इसकी शादी धूमधाम से हो गई। हमारे घर के सामने ही वालिद साहब के भाई का घर था। इनके 3 बेटे थे। यूं तो कम ही हमारे घर आते थे, लेकिन मेरी बहन की शादी के मौका पर काम काज में हाथ बटाने को पेश रहे। इनका मंझला लड़का, जिसका नाम पाशा था, वो ज़्यादा हमारे घर आता था। मेरे वालिद साहब के साथ इसने तकरीब में बढ़ चढ़ कर हाथ बटाया। यूँ मेरे वालिदैन की निगाहों में वो बहुत अच्छा बन गया। ज़रीना की रुखसती के बाद भी वो रोज़ आने लगा। अम्मी का ख्याल करता और इनके अक्सर काम कर दिया करता। इस तरह वो हमारे घर का फ़र्द बन गया। पाशा मेरा भी ख्याल रखता। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ ली। इत्तफाक से वो आ गया। इसने जो देखा मेरी पुश्त पर आग है और मुझे एहसास भी नहीं, दौड़ कर आया और अपने हाथों से जलता हुआ दुपट्टा मसल कर आग बुझा दी। लेकिन इस कोशिश में इसके अपने हाथ जल गए। इस वाक़ये का मेरे दिल पर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। तभी सोचा, हर वक्त बस अपने ही ख्याल में नहीं डूबे रहना चाहिए, बल्कि कभी किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों का धारा बदलने लगा और अब मैं उजालों के बारे में बातें करने लगी। जब मैंने इसके बारे में अपनी ज़ात से निकल कर सोचा तो उसे भी एहसास हो गया कि मैं उसको चाहने लगी हूँ। अब हम वक्त की ओट में जब भी मौका मिलता बातें कर लेते। जिस रोज़ वो ना आता मैं बेचैन हो जाती। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। वालदा घर के एक हिस्से में काम कर रही होती तो हम किसी दूसरी तरफ जा बैठते और बातें करने लगते। माँ को पता भी ना चलता कि मैं किधर हूँ। वो आवाज़ देती तो मैं दौड़कर इनके पास पहुँच जाती। इनको बिल्कुल शक ना हुआ कि मैं पाशा को चाहने लगी हूँ, और वो मुझे अभी तक दुखी और गमज़दा ही समझती थीं। वालिदैन तो दिल से चाहते थे कि मेरे दिल की मुरझाई हुई कली खिले। वो अब मेरी शादी के फ़र्ज़ से सुबकुदोश होना चाहते थे। मैंने मैट्रिक कर लिया था और अब पीटीसी का कोर्स कर रही थी। चाहती थी कि ट्रेनिंग मुकम्मल कर लूँ तो वालिदैन पर यह बात खुले कि अब मैं शादी करना चाहती हूँ। पाशा पर मुझे एतबार था क्योंकि वो अपनी तमाम बातें मुझे कह दिया करता था, लेकिन ये मेरी भूल थी क्योंकि इंसानी ज़ात बड़ी पेचीदा है। हम समझते हैं कि हम किसी को पूरी तरह समझ लेंगे, हालांकि हम बरसों के साथ के बावजूद किसी को थोड़ा सा भी समझ पाएँ तो बड़ी बात है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हम एक दूसरे के राजदार बन चुके थे, लेकिन असली राज इसने मुझे नहीं बताया। ये मुझे बाद में पता चला कि वो कई लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका था।
مسکراہٹ ہر وقت پاشا کے ہونٹوں پر رہتی تھی۔ وہ 21 برس کا لمبا اور خوبرو نوجوان تھا، ظاہری طور پر مہذب اور بہت ہی شریف النفس دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان ظاہری روپ سے بہت ہی زیادہ مختلف تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا، رشتے کے لیے اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیجو، تو اس نے مالی مشکلات کا بہانہ بنا کر یہ بات کچھ وقت کے لیے ٹال دی، لیکن مجھے یقین دلایا کہ شادی میں تمہارے سوا کسی سے نہیں کروں گا۔ مجھے بھی اطمینان اور سکون تھا کہ گھر کی بات ہے، پاشا کون سا دھوکہ دینے والا ہے۔ اس دوران میرے لیے بہت ہی رشتہ آیا۔ والدہ نے میری رائے لی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت میں ایف اے کی تیاری کر رہی تھی، جس میں پاشا مدد دینے کے بہانے مجھ سے اور قریب آ گیا۔ وہ دیر تک مجھے پڑھاتا۔ جب والد ٹرک لے کر کئی دن دوسرے شہر گئے ہوتے، چھوٹی بہن اور امی سو جاتی تو ہم رات دیر تک اکیلے رہ جاتے۔ تنہائی میں برائی جنم لیتی ہے، کیونکہ آگ اور کپاس کا کوئی میل نہیں ہوتا۔ میں محبت کو عبادت سمجھتی تھی، لیکن پاشا ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں سہانے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن ہم رات کے 12 بجے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک والدہ جاگ گئیں۔ وہ دبے قدموں میرے کمرے میں پہنچی، شاید انہیں کچھ شک ہو گیا تھا۔ پاشا کو میرے قریب دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ وہ غصے سے اور کچھ تو نہ کر سکیں، پہلے اپنے گالوں پر تماچے مارے، پھر رونے لگیں۔ انہوں نے تو پاشا کو قریبی عزیز ہونے کے ناطے اپنا سمجھا تھا، اعتبار کیا تھا، مگر آج ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں رو رو کر امی سے معافی مانگنے لگی۔ پاشا نے بھی ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر معافی کے لیے التجا کی۔ اس واقعے کے بعد پاشا نے شرمندگی کی وجہ سے ہمارے گھر آنا بہت ہی کم کر دیا۔ والدہ نے اس واقعے سے بابا جان کو لاعلم رکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر شوہر کو کسی بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو پاشا کے گھر جا کر خون خرابہ کریں گے۔ یوں پاشا والوں میں کوئی خرابی نہ تھی۔ جوں جوں میں شادی پر اصرار کرنے لگی، پاشا نت نئے بہانے تراشنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس سے ناراض ہو کر بولنا چھوڑ دیا، مگر اس دکھ سے نڈھال تھی کہ اس نے ہمارے ہاں آنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر میں خود ہی اس کے گھر چلی گئی۔ اتفاق سے وہ اکیلا تھا اور چائے بنا رہا تھا۔ میرے لیے بھی چائے بنائی اور کپ میں ڈال کر لے آیا۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ اس طرح ہماری صلح ہو گئی۔ میں نے ایف اے کے پرچے دیے۔ آخری پرچے میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ پرچہ جوں توں دیا، ہال سے باہر نکلی تو چکر آ گیا اور میں گر گئی۔ والدہ مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اتفاق سے ڈاکٹر نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ کلینک میں نرس موجود تھی۔ اس نے دوا دی اور میری حالت سنبھل گئی اور ہم گھر آ گئے۔ اس دوران پاشا کی بہن کی شادی ہونے لگی۔ وہ شادی کے کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میری پریشانی اب ناقابل بیان تھی، جس کا پاشا کو اندازہ بھی نہ تھا۔ چچی نے مجھے بلایا کہ آؤ کام کرو، لیکن میں نہ گئی۔ پاشا خود بلانے آ گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ امی بھی پاشا کے گھر چچی کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ مجھے روتا پا کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا تو پاشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، بہن کی شادی ہے، جوں ہی فراغت ملتی ہے میں امی سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ جھوٹی تسلی تھی۔ اس واقعے کے 2 روز بعد خالہ خالو بھی شادی میں شرکت کرنے نزدیکی گاؤں سے آ گئے۔ آتے ہی خالو نے مجھے خوشخبری سنائی، میں نے فی الحال اپنے گاؤں میں تمہاری ملازمت کرا دی ہے، جو ابھی عارضی ہے، تاہم ہمارے گھر کے نزدیک ہی لڑکیوں کا پرائمری اسکول ہے، تم کو سہولت رہے گی۔ یہ بتا کر انہوں نے مجھے جوائننگ لیٹر بھی دیا۔ وہ محکمہ تعلیم میں ملازم تھے، لہٰذا اتنی جلد میری بطور ٹیچر ملازمت کا بندوبست ہو گیا۔ پاشا کی بہن کی شادی ہو گئی، اسے فراغت ملی اور مجھے جوائننگ لیٹر ملا، تو والدہ نے کہا کہ اب خالہ کے گاؤں نوکری پر جاؤ گی کیسے؟ کون روز تم کو چھوڑنے والا اور لانے والا ہوگا؟ پاشا نے کہا، تائی جی میں جاؤں گا، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، گاؤں کون سا دور ہے، فی الحال ملازمت جوائن کر لینے دیں، بعد میں خالو جی کسی سے کہہ سن کر اپنے شہر میں تبادلہ کرا دیں گے۔ والدہ نے اجازت دے دی، کیونکہ میں نے بہت منت کی تھی کہ جوائننگ نہ دی تو خالو دوبارہ سفارش نہ کرا سکیں گے۔ پاشا روز مجھے اپنے موٹر سائیکل پر اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا، کیونکہ والد صاحب دوسرے شہر میں ہوتے اور میرا کوئی بھائی نہ تھا۔ اب ہم دونوں بہت ہی پریشان تھے۔ ہمارے مسئلے کا واحد حل فوری شادی تھا، لیکن فوری شادی پر چچا راضی نہ تھے کہ بیٹی کی شادی کا قرضہ چڑھا تھا، بیٹے کی شادی کہاں سے کروں؟ فی الحال 2 سال تک پاشا کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب پریشانی کا کوئی حل سمجھ نہیں آیا تو ایک دن اسکول جانے کی بجائے پاشا مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس سے درخواست کی کہ میری بیوی پریشان ہے، ہمارا ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے اور یہ ملازمت کرتی ہے، فی الحال دوسری ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔
لیڈی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور بولی کہ خدا کی جو مرضی ہے پوری ہونے دو، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس دن ہم جب چھٹی کے ٹائم سے پہلے گھر واپس آ گئے تو ماں پریشان ہو گئی۔ جلد آنے کی وجہ پوچھی، میں نے کہا کہ آج جلد چھٹی ہو گئی تھی، لیکن ماں کو شک ہو گیا کیونکہ پریشانی ہمارے چہرے پر لکھی تھی۔ ماں نے مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے اسے پریشانی سے آگاہ کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور مجھے لے کر خالہ کے گھر آ گئیں۔ خالہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس رہنے دو، میں اپنے شوہر کو سنبھال لوں گی، لیکن تم اپنے شوہر کو سنبھالو اور پاشا سے کہو جلد از جلد شادی کا بندوبست کرے۔ انہوں نے اسکول میں بھی یہی کہہ دیا کہ یہ میری بھانجی شادی شدہ ہے اور پاشا اس کا شوہر ہے۔ خالو بہت نیک نیت اور شریف آدمی تھے، انہوں نے پردہ رکھ لیا اور پاشا کو بلا کر حکم دیا کہ فوراً اپنے والدین کو شادی کے لیے راضی کرے۔ جب بابا جان کاروباری امور نپٹا کر گھر آئے، میرے بارے میں پوچھا۔ ماں نے بتایا کہ روز روز گاؤں آنا جانا ممکن نہ تھا، تمہاری بیٹی سرکاری ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی، تبھی اس کے خالو تبادلہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تک ہماری بیٹی ان کے گھر رہے گی۔ ایک دن جب مجھے محسوس ہوا کہ آج اسکول جانا ممکن نہیں ہے تو میں کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ خالو اپنے دفتری کام سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ خالہ نے پاشا کو اپنا ملازم لڑکا بھیج کر بلوایا۔ اس کے آنے تک میں اس بد نصیب روح کو جنم دے چکی تھی، جس کو میں سماج کے خوف سے گود میں نہیں لے سکتی تھی۔ پاشا آیا، خالہ نے کہا اپنے والدین کو راضی تو نہ کر سکے، اب اس کو لے جا اور جہاں مرضی رکھ، کسی کو دے دے یا خود رکھ لے، ہمارے در پر مت آنا۔ جانے اس ظالم نے اس تھیلے کا کیا کیا جس میں اس کا اپنا ہی لخت جگر تھا۔ اس طرح میری زندگی میں بہار آنے کی بجائے پوری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے پاشا سے اور شاید اسے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی۔ چند دنوں بعد جب میں اپنے والدین کے گھر گئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس وجہ سے میں جلد از جلد تم سے شادی کرنا چاہتا تھا وجہ ہی نہیں رہی، تو پھر اب شادی کا کیا جواز۔ اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ اس نے اس تھیلے کا کیا کیا، کس کو دیا یا کہیں پھینک دیا، البتہ یہ کہا کہ وہ مجبور ہے، اس کے والدین اس کی شادی مجھ سے کرنے پر کسی طور راضی نہیں، اس کی ماں اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے دل کرتا تھا اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کروں، بس اتنا ہی کہہ سکی کہ پھر مجھ کو دوبارہ اپنی صورت نہ دکھانا۔ جب معلوم تھا کہ تیرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو مجھ کو اور میری ماں کو یقین کیوں دلایا اور جھوٹے وعدے کیوں کیے۔ اس دن تو جی چاہا تھا کہ زمین شک ہو جائے اور میں بدبخت اس میں سما جاؤں۔ میری ماں کو تو ایسا صدمہ لگا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کو میری بربادی کا بہت دکھ تھا، غلطی تو میری تھی، سزا میری، بے قصور ماں کو ملنی تھی، سو ایسا صدمہ ملا کہ وہ سہ نہ سکیں اور جان سے گئیں۔ چند دن بعد خالو کا انتقال ہو گیا، خالہ اکیلی رہ گئیں۔ چھوٹی بہن کی والد صاحب نے شادی کر دی تو میں خالہ کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہاں ہی میری ملازمت پکی ہو گئی تھی۔ والد نے چاہا میرا بھی گھر بس جائے، مگر مجھے شادی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے استدعا کی کہ مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ اپنی بہن کے پاس رہنے لگے جو مدت سے بیوہ تھی۔ میں آج بھی خالہ کے گھر رہتی ہوں، اسکول میں ملازمت کرتی ہوں اور خالہ کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں میرا اپنا کوئی گھر نہیں۔